بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اماں کھانا دے، بہت بھوک لگی ہے۔ میری چھوٹی بیٹی سے بھوک بالکل برداشت نہ ہوتی۔ وہ کب سے شور مچا رہی تھی۔ میری آنکھوں میں بے بسی کے آنسو تھے۔ اچھا لاتی ہوں کھانا، میں نے اسے تسلی دی تو وہ چیخ اٹھی، اماں تو کتنی دیر سے یہی کہے جا رہی ہے، اب تو کھانا لا دے۔ اس کی بات سن کر میں بے بسی سے اٹھی اور گھر سے باہر نکل آئی۔ دل تو میرا کر رہا تھا کہ کسی نہر میں چھلانگ لگا کر اپنی جان لے لوں یا کسی گاڑی کے نیچے ہی آ کر مر جاؤں، مگر میرے بعد میرے بچوں کا کیا ہوتا، یہی سوچ کر میں ہمت ہار جاتی۔ میں چلتے ہوئے گھر سے کافی دور نکل آئی، مگر لوٹ کر تو واپس گھر ہی جانا تھا۔ میری شدت سے خواہش تھی کہ میں کسی طرح اپنے بچوں کے لیے کھانے کا انتظام کر سکوں۔ تبھی میری نظر ایک جگہ پر پڑی جہاں کوئی زمین پر کاغذ کے اوپر چاول رکھ گیا تھا۔ شاید چاول خراب تھے یا ان کی ضرورت سے زیادہ تھی۔ میں فوراً بھاگ کر وہاں پہنچی۔ وہ چاول کھا کر سونگنے لگی۔ چاول اتنے خراب بھی نہ تھے کہ کھائے نہ جا سکے۔ میں نے جلدی سے چاول کاغذ سمیت اٹھائے، اپنے دوپٹے میں چھپا کر گھر کی راہ لی۔ شکر تھا کہ آج میرے بچے خالی پیٹ نہ سوئیں گے۔ میں خوش ہوتی جلدی جلدی گھر کی جانب چل دی۔ میرا نام گلناز ہے۔ میں ایک یتیم تھی۔ میری پیدائش کے فوراً بعد ہی ابا کا انتقال ہو گیا۔ اماں نے مجھے بڑے جتن کر کے پالا تھا۔ اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی۔ اماں نے جیسے تیسے کر کے میرا خرچ اٹھایا۔ اماں کے لیے ایک بیٹی کو پالنا بے حد مشکل تھا، جبکہ ساتھ دینے کو کوئی بھی تیار نہ تھا۔ ابا کے بھائیوں نے کچھ عرصہ تو اماں کی مدد کی، مگر اماں کو گھر سے چلتا کر دیا۔ یہی حال اماں کے اپنے بھائیوں کا تھا۔ انہوں نے اماں اور مجھے گھر میں تو رکھ لیا، مگر وہ اپنی بیویوں کے سامنے مجبور تھے۔ اماں کی بھابیاں مزاج کی کافی تیز اور بدتمیز تھیں۔ میں اس وقت چھوٹی تھی، مجھے اتنا یاد نہ تھا، مگر اماں اکثر اپنے برے وقت تو یاد کرتی۔ انہوں نے اماں پر جو جو ظلم ستم ڈھائے، اماں کو وہ سب کے سب یاد تھے۔ اماں نے اپنے مرنے سے پہلے تک وہ ظلم و ستم نہ بھولی تھی، مگر اماں اپنے بھابیوں کا انجام نہ دیکھ سکی۔ میں نے ان کا انجام دیکھا تھا۔ ان کا انتظام بھی اپنی اماں سے کچھ مختلف نہ تھا۔ وہ بھی ایسے ہی غربت کی زندگی میں اپنے رب سے جا ملی تھی۔ کسی کو اس کے بیٹوں نے گھر سے نکال دیا تو کسی کے بہو کے ساتھ نہ بنی۔ اماں مکافات عمل دیکھنے کے لیے زندہ نہ تھی، اس لیے میں اماں کی قبر پر جا کر اماں کو بتا آئی تھی۔ اماں نے اپنے بھابیوں کے برے سلوک اور بھائیوں کی لاپرواہی کے نتیجے میں ان کا گھر چھوڑنے کا فیصلہ کیا، تو کسی نے بھی انہیں نہ روکا۔ اماں نے لوگوں کے گھروں میں کام کر کے جیسے تیسے زندگی کے دن گزارنے شروع کر دیے۔ اماں اتنی محنت کرتی کہ ہمیں 2 وقت کا کھانا نصیب ہو جاتا۔ میں نے اماں کی زندگی میں تو غربت کے دن گزارے، مگر اماں کے جانے کے بعد میرے حالات کچھ بدل گئے۔ اماں ایک وقت کے کھانے کے لیے 100 جتن کرتی تو ہم کھانا کھانے کے قابل ہوتے۔ اماں کے لیے مجھے پالنا اور زندگی گزارنا کس قدر مشکل تھا، مگر اماں کے جانے کے بعد قدرے آسانیاں پیدا ہوتی گئیں۔ کم از کم کھانے پینے کے لیے پریشان نہ ہونا پڑا۔ اماں کی موت کے بعد چونکہ میں اکیلی رہ گئی تھی، اس لیے سب رشتہ دار میری ذمہ داری ایک دوسرے پر ڈالنے لگے۔ اماں کے چچا نے مجھے آنسو بہاتے دیکھا تو انہیں مجھ پر ترس آ گیا اور وہ مجھے اپنے ساتھ دوسرے شہر لے آئے۔ میرے سب رشتہ داروں میں سے کسی نے بھی اس بات پر کوئی اعتراض نہ کیا، بلکہ وہ سب خوش تھے کہ وہ میری ذمہ داری اٹھانے سے بچ گئے۔ میرے پاس اتنی گنجائش تھی کہاں کہ میں ان کو انکار کر سکوں۔ میرا کوئی ساتھ دینے کو تیار نہ تھا، اس لیے میں چپ چاپ اماں کے چچا کے ساتھ چلی آئی۔ ان کے حالات کافی بہتر تھے۔ وہ بھی کوئی امیر و کبیر شخص تو نہ تھے، مگر پھر بھی اچھا کماتے۔ وہ بخوبی اپنے بچوں کا خرچہ چلا رہے تھے۔ چچا تو اچھے دل و دماغ کے مالک تھے، مگر ان کی بیوی کا دل کافی تنگ تھا۔ اماں کی موت کے بعد میں چچا کے ساتھ چلی آئی تو ان کی بیوی اور بچوں نے حیرت سے مجھے ان کے ساتھ آتے دیکھا۔ یہ تم کس مصیبت کو اٹھا کر لے آئے ہو؟ ان کی بیوی نے مجھے دیکھ کر سب سے پہلے یہی الفاظ ادا کیے۔ میں نے اماں کے ساتھ جو حالات دیکھے تھے، اس کے بعد میری بولنے کی ہمت بالکل ہی ختم ہو گئی تھی۔ میں تو چچا کی احسان مند تھی کہ وہ مجھے یہاں لے آئے تھے۔ میں ان کی بیوی کے آگے بولتی تک نہ تھی۔ ان کی بیوی کو کچھ دن میں ہی احساس ہو گیا تھا کہ میں اللہ میاں کی گائے تھی۔ وہ میرے ساتھ جیسا مرضی سلوک کر سکتی تھی، ویسے بھی میرے آگے پیچھے کون تھا جو میرے حق میں بولتا؟ لہٰذا چچا کی بیوی نے صبر و شکر کرتے ہوئے گھر کا سارا کام مجھ پر ڈال دیا۔ اب اگر میں آ ہی گئی تھی اور میری کفالت کی ذمہ داری ان کے سر پڑ گئی تھی تو وہ کیوں نہ میرا فائدہ اٹھاتی؟ چچا کی بیوی کو ایک مفت کی ملازمہ مل گئی۔ انہوں نے اپنے گھر میں کام کرنے والے ملازمہ کو فارغ کیا اور اپنے بچوں کے کام سے لے کر اور کھانا پکانے کی ساری ذمہ داری میرے سر ڈال دی تھی۔ مجھے اتنے زیادہ لوگوں کے کام کرنے کی عادت نہ تھی۔
کیونکہ گھر میں اور اماں ہی ہوتے۔ ویسے بھی ہمارے اتنے وسائل کہاں تھے کہ ہم روز نئے سے نیا کھانا پکاتے۔ اماں لوگوں سے ہی مانگ کر پکا پکایا لے آتی تو ہم ماں بیٹی کھا لیتے، اور کبھی لوگ خود ہی اپنا بچا ہوا کھانا ہمارے گھر دے جاتے۔ اماں لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تو تھی، مگر اماں چونکہ بیمار اور کمزور تھی، لہٰذا اس کو اتنا کام نہ مل پاتا اور لوگ اسے جلدی کام سے فارغ کر دیتے اور اس کے کیے گئے کام میں نقص نکالتے۔ میں چونکہ چھوٹی تھی، لہٰذا میں اماں کے ساتھ کام کرنے نہ جا سکتی تھی۔ جب میں کچھ بڑی ہوئی تو اماں نے مجھے کام پر لے جانے سے انکار کر دیا۔ تو اتنی پیاری گوری چٹی ہے، تو لگتی ہی نہیں کہ تو لوگوں کے گھروں میں کام کرے، تو بڑے بڑے گھروں میں راج کرنے کے لیے پیدا ہوئی ہے۔ میں بھلا تجھے لوگوں کے گھروں میں کام کرنے کے لیے کیوں کر لے جاؤ؟ میں اماں سے شکوہ بھی کرتی کہ ہمارے حالات اتنے خراب ہیں، میں لوگوں کے گھروں میں کام کر لوں گی تو کیا ہی فرق پڑ جائے گا، 4 پیسے ہاتھ آئیں گے تو ہماری اچھی گزر بسر ہو جائے کرے گی۔ مگر اماں نے میری بات کبھی نہ مانی۔ اماں ہمیشہ میرے ہاتھ چوم لیتی اور کہتی یہ ہاتھ کام کرنے کے لیے نہیں بنے۔ وہ تو ہماری قسمت خراب تھی جو تیرا ابا جلدی چل بسا، ورنہ ہمارے حالات مختلف ہوتے۔ تیرا ابا تجھے اور مجھے ہم دونوں کو عیش کرواتا اور کبھی یہ برداشت نہ کرتا کہ ہم لوگوں کے گھروں میں کام کریں۔ اماں نے ابا کی زندگی میں جو راج کیا تھا، اور اماں اب بھی اپنے آپ کو کسی گھر کی ملکانی سمجھتی، حالانکہ اب ایسے حالات نہ رہے تھے۔ ابا کو گزرے اتنے سال گزر گئے تھے، اماں کو اپنی اصلیت قبول کر لینی چاہیے تھی، مگر ابھی تک اماں اسی دور میں جی رہی تھی کہ جب ابا زندہ ہوتا تھا اور وہ گھر کی ملکہ بنی پھرتی تھی۔ میں گھر کے کاموں میں الجھ کر رہ گئی تھی۔ چچا کی بیوی مجھے کام سکھاتی تو ساتھ 4 باتیں بھی سناتی کہ میری ماں نے مجھے کچھ سکھایا ہی نہ تھا۔ میری ماں مجھے کہاں سے کچھ سکھاتی، اس کو اتنا موقع ہی نہ ملا تھا۔ گھر میں کام ہوتا تو ہی مجھے کرنا پڑتا، مگر ہمارے گھر میں تو کوئی کام ہی نہ تھا، جبکہ چچی کے اپنے 4-5 بچے تھے، جن میں شادی شدہ بیٹیاں بھی شامل تھیں، جو اپنے درجن بچوں کو لیے ہر دوسرے دن آ دھمکتی۔ چچی کی ایک چھوٹی بیٹی بھی کافی عمر کی تھی، مگر وہ کوئی کام نہ کرتی۔ چچی نے کون سا اپنی بیٹی کو کوئی کام سکھایا تھا؟ اس کی بیٹی نوکری کرتی اور واپس آ کر سارا دن آرام فرماتی، کسی کام کو ہاتھ نہ لگاتی۔ میں اکثر سوچتی کہ لوگوں کے دل کس قدر تنگ ہوتے ہیں۔ اگر چچی پر خود یہ وقت اور حالات آ جاتے اور لوگ اس کے ساتھ ایسا سلوک کرتے تو اس کی اپنی کیا حالت ہوتی؟ اس کی بھی بیٹیاں تھیں، مگر پھر بھی اس کو مجھ پر کبھی ترس نہ آیا، نہ رحم۔ وہ مجھ پہ اپنا غصہ بھی اتارتی، مجھے تانے بھی دیتی اور ساتھ ساتھ گھر کے سارے کام بھی کرواتی۔ اتنا کام اگر ملازمہ سے بھی کروایا جاتا تو اس کی اچھی خاصی تنخواہ مقرر کی جاتی، مگر مجھے تو تنخواہ بھی نہ ملتی تھی، صرف 2 وقت کا کھانا ملتا، وہ بھی 1000 باتیں سنانے کے بعد۔ میرا یتیم ہونا میری اپنی چوائس نہ تھی، یہ تو اللہ کی طرف سے ایک آزمائش تھی جس میں اللہ نے مجھے ڈالا تھا۔ میں ہمیشہ استقامت اور صبر و تحمل پر قائم رہی۔ اماں بھی مجھے یہی سمجھایا کرتی تھی کہ دنیا کے حالات بدلتے اور وقت کا پلٹا پلٹتے زیادہ دیر نہیں لگتی، اس لیے ہمیں ہمیشہ صبر و تحمل اور استقامت لینا چاہیے۔ چچا کی بیوی کی زیادتیوں کے باوجود خاموشی سے ہر کام میں لگی رہتی۔ میں نے نہ کبھی اس کو کسی کام سے انکار کیا تھا، نہ کبھی اس کے سامنے زبان چلائی تھی، پھر بھی میں اس کی پسند میں کبھی شامل نہ ہو پائی تھی۔ میں اس کی اپنی بیٹی کو دیکھتی جو اپنی ماں کے سامنے تیز کینچی کی طرح زبان چلاتی، تب بھی وہ اس پر واری صدقے جاتی۔ مجھے اپنی اماں شدت سے یاد آتی۔ میرا بھلا کیا قصور تھا کہ اماں اور ابا دونوں نے ہی مجھے اتنی چھوٹی سی عمر میں اس ظالم دنیا کے رحم و کرم پر چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ وقت گزرتا رہا، چچا تو جیسے مجھے یہاں لا کر بھول ہی گئے تھے۔ وہ اسی بات پر آج تک شرمندہ تھے کہ انہوں نے میرا بوجھ اٹھانے کی حامی بھری تھی اور اپنی بیوی کی اجازت کے بغیر مجھے یہاں لیے چلے آئے تھے۔ اب چچا میرے ساتھ جیسا بھی سلوک کرتی، وہ اپنی آنکھیں اور کان بند رکھتی۔ ان کی بیٹی کی عمر کافی ہو گئی تھی، انہیں اس کی شادی کی فکر تھی۔ بیٹی کی شادی کے بعد بیٹے کے لیے بہو کی تلاش کر دی گئی، پر میرے بارے میں کسی نے نہ سوچا۔ چچی چاہتی تھی کہ وہ امیر و کبیر گھرانے کی بہو لائیں تاکہ ان کے حالات پہلے سے بھی اچھے ہو جائیں۔ چچا بھی ان کے ہم نوا تھے، ان کو اپنی بیوی کی کسی بات پر کوئی اعتراض نہ ہوتا۔ چونکہ میں چچا کی بیٹی کی شادی کے کاموں میں پیش رہی تھی، لہٰذا مجھے ان کے گھر آنے والے مہمانوں میں سے ایک عورت نے اپنے بیٹے کے لیے پسند کر لیا۔ چچا اور چچی دونوں ہی حیران تھے، کیونکہ میرا رشتہ اتنی اچھی جگہ سے آیا تھا۔ ان کے حالات چچی سے کچھ ہی کم تھے۔ چچی کو یقین نہ ہوتا کہ یہ یتیم لڑکی ایسے گھر میں بیاہ کر چلی جائے گی۔ چچی نے ایک بار اپنی طرف سے ٹال مٹول سے کام لیا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ میں رخصت ہو کر اس گھر سے جاؤں، بھلا ان کا سارے گھر کا کام کون نپٹاتا؟ ابھی انہیں اپنے بیٹے کی شادی کرنی تھی، گھر میں بہو لانی تھی،
شادی کا کس قدر کام ہوتا ہے وہ میں نے ہی سنبھالنا تھا۔ لیکن چچا اس بار ڈٹ گئے۔ وہ یتیم بچی ہے، میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا ہے، تو اس کی شادی کی فکر کیوں نہ کروں گا؟ تم رشتے والوں کو بلاؤ، میں دیکھتا ہوں، اگر اچھے لوگ ہوئے تو میں اس کو بھی رخصت کروں گا۔ یہ ہماری بیٹی کی طرح ہے، بلکہ مجھے تو پہلے ہی اس کی شادی کے بارے میں سوچنا چاہیے تھا۔ مجھ سے غفلت ہو گئی۔ چچا نے اگلے دن مہمانوں کو بلایا۔ چچا کو لڑکا پسند آ گیا تھا۔ بہت زیادہ پڑھا لکھا تو نہ تھا، مگر اچھی نوکری کر رہا تھا، محنتی تھا اور اس میں آگے بڑھنے کی لگن بھی تھی۔ یہ سب باتیں چچا نے کہی تھی۔ وہ شام کو ہی میرے پاس آ موجود ہوئے۔ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ بیٹی، مجھے معاف کر دینا، میں نے تم سے غفلت برتی۔ تمہاری ذمہ داری تو لی تھی، مگر ویسے نہیں اٹھا پایا جیسے میرا فرض تھا۔ میں جانتا ہوں تمہاری چچی کا رویہ تمہارے ساتھ اچھا نہیں۔ تم نے جیسے اس کے ساتھ گزارا کیا ہے، میں تمہارے صبر و تحمل اور مزاج سے بہت متاثر ہوا ہوں۔ میں تمہیں اپنی بیٹی والی عزت اور قدر نہ دلوا سکا۔ چچا کی باتیں سن کر میری آنکھیں نم ہو گئیں۔ نہیں چچا، ایسی کوئی بات نہیں، آپ خواہ مخواہ شرمندہ ہو کر مجھے بھی شرمسار کر رہے ہیں، میں نے چچا کو کہا۔ تو وہ کچھ مطمئن دکھائی دیے۔ فراز اچھا لڑکا ہے، تمہیں خوش رکھے گا، تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ چچا نے مجھ سے پوچھا تو میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ مجھے بھلا کیا اعتراض ہونا تھا؟ اچھی زندگی گزارنے کے خواب میرے بھی تھے۔ چچا کی بیٹی کی شادی کی تیاریاں ہوتی دیکھ کر ارمان میرے بھی جاگتے تھے۔ البتہ میں اپنے جاگتے ارمانوں کو تھپک تھپک کر سلا دیتی، مگر خواہشات تو میری بھی تھی کہ میں رخصت ہو کر کسی کی زندگی میں شامل ہو جاؤں، کوئی مجھے بھی اتنا چاہنے والا ہو۔ میری آنکھوں میں اچھے دنوں کے خواب بسے تھے، لہٰذا میرا رشتہ طے ہوتے ہی میں خوابوں خیالوں کی دنیا میں کھو جاتی۔ مجھے امید تھی کہ مجھے کوئی چاہنے والا ہمسفر ملے تاکہ میں اچھی زندگی گزار سکوں، میری زندگی پر مصیبتوں اور آفتوں کا جو سایہ تھا وہ ختم ہو سکے۔ جب سے میرا رشتہ طے ہوا، چچی کا رویہ پہلے سے بھی خراب ہوتا گیا۔ اس کو اس بات کی جلن تھی کہ چچا میری شادی میں کتنے ہی پیسے لگا دیں گے۔ وہ نہیں چاہتی کہ میں اس گھر سے رخصت ہو کر جاؤں یا ان کے شوہر کو میری شادی پر خرچہ کرنا پڑے۔ وہ مجھے کئی بار سنا چکی تھی کہ ابھی تو اپنی بیٹی رخصت کی، شادی میں قرض بال بال ڈوبا ہوا ہے۔ بیٹی کی شادی بھی کرنی تھی، اب اس کی بھی شادی کی ذمہ داری ہمارے سروں پر بلا ہی وجہ پان پڑی۔ نہ جانے کتنا پیسہ لٹائے گا اس کا چچا۔ میرا جب بھی چچا سے سامنا ہوتا میں ان کو ضرور کہتی کہ وہ میری شادی پر کوئی خرچہ نہ کرے، بلکہ ان لوگوں کو صاف صاف بتا دیں کہ یہ یتیم بچی ہے، اگر وہ مجھے ایسے ہی بیاہ کر لے جانا چاہیں تو لے جائیں، ورنہ ان کی مرضی۔ مگر چچا ہمیشہ ہی میری بات سن کر میرے سر پر ہاتھ رکھ دیتے۔ نہ بیٹی نہ، ایسا نہیں سوچتے، جو تیرے مقدر کا ہے تو لے کے جائے گی۔ میں تو کوشش ہی کر سکتا ہوں، میں صرف وسیلہ بنا ہوں، دینے والی ذات تو اللہ کی ہے۔ میں کون ہوتا ہوں کسی کو دینے والا یا کسی سے ہاتھ روکنے والا؟ تو ایسی باتیں نہ کیا کر، میں نے تیری ذمہ داری لی ہے تو تجھے اپنی بیٹی صرف کہا نہیں بلکہ مانا بھی ہے۔ میں پوری کوشش کروں گا کہ میں کسی قسم کی کمی نہ رکھوں اور تیری شادی بھی ویسے ہی دھوم دھام سے کروں جیسے اپنی بیٹی کی۔ تو بھی تو آخر میں میری بیٹی ہی ہے۔ چچا کتنے الفاظ اور نرمی سے بھرپور لہجے ہی میرے لیے کافی تھا۔ میرا دل بھر آتا تو میں چچا سے چہرہ چھپا کر اٹھ جاتی۔ چچا نے جیسے تیسے مجھے رخصت کر دیا اور میں فراز کی زندگی میں چلی آئی۔ میں شادی کے بعد بھی اپنی قسمت سے بہت ڈرتی تھی کہ کہیں مجھ سے سب کچھ چھین نہ لیا جائے، مگر ایسا کچھ نہ ہوا۔ میں فراز کے ساتھ ایک خوشگوار زندگی گزارنے لگی۔ فراز ایک اچھے شوہر ثابت ہوئے، وہ میرا بے حد خیال رکھتے، میں بہت خوش تھی۔ دو پیسے کی بھی کوئی زیادہ تنگی نہ تھی، تو مجھے روکی سوکی کھا کر گزارنے کی عادت تھی، لہٰذا میرے لیے فراز گھر میں میری ساس موجود تھی۔ فراز ان کا اکلوتا بیٹا تھا۔ میں تو ویسے ہی پیار اور محبت کو ترسی ہوئی تھی، لہٰذا مجھے ساس کا پیار نصیب ہوا تو میں ان کو اپنی ماں کی طرح سمجھنے لگی۔ میں ان کی خدمت کرتی اور ان کو خوش رکھنے کی پوری کوشش کرتی، اس لیے میرے شوہر بھی مجھ سے خوش تھے، کیونکہ میری ساس دن کو رات کہتی تو میں بھی رات کہہ دیتی، وہ رات کو دن کہہ دیتی تو میں نے بھی کبھی ان کے کسی بات سے یا فرمائش سے انکار نہ کیا۔ گھر میں ان کا ہی سکہ چلتا، وہ جو کہتی میں وہی کھانا بناتی اور ہمیشہ ان کی بات مانتی، اس لیے ہمارے گھر کا ماحول بہت خوشگوار تھا۔ اللہ نے مجھے سب سے پہلے ایک بیٹی سے نوازا۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں میری ساس اور میرے شوہر کا رویہ بیٹی کی پیدائش کے بعد سے بدل نہ جائے، کیونکہ میں جانتی تھی کہ لڑکیوں کو ہمارے معاشرے میں اچھا نہیں سمجھا جاتا، مگر میری ساس بھی اس پر واری صدقے جاتی۔ میں خوش تھی، اللہ کا شکر ادا نہ کرتے تھکتی، کیونکہ مجھے اس نے اتنا کچھ نوازا تھا کہ میری اوقات بھی اتنی نہ تھی۔ فراز اپنی بیٹی سے پیار کرتے تو میں اس کو حسد سے تکتی۔ ایک وقت ایسا تھا جب مجھے بھی باپ کی ضرورت تھی، مگر میرے سر پر باپ کا سایہ سلامت نہ تھا۔
میں اس بات پر خوش ہوتی کہ میری بیٹی کے سر پر باپ کا سایہ سلامت ہے اور وہ اس کے پیار کی تھی، جبکہ بیٹی کے باپ اللہ نے مجھے 2 بچوں سے نوازا تھا۔ ہمارے گھر میں روپے پیسے کی تنگی نہ ہونے پائی، کیونکہ گزرتے وقت کے ساتھ فراز کی تنخواہ بھی بڑھتی گئی۔ ایک دن اچانک میری ساس کا انتقال ہو گیا۔ میں ان کی موت پر بہت روئی تھی۔ مجھے ایسا لگا کہ جیسے میری ماں ایک بار پھر چل بسی، مگر اس بات پر دل مطمئن بھی تھا کہ وہ مجھ سے راضی اس دنیا سے گئی تھی۔ وہ اپنی بیماری کی آخری دنوں میں بھی مجھے دعائیں دیتی نہ تکتی۔ میں نے ان کی اتنی خدمت کی تھی، جتنی خدمت مجھے ماں کی کرنے کا بھی موقع نہ ملا تھا، لہٰذا وہ مجھے ہر پل دعائیں دیتی۔ میں خوش تھی اور اس بات کا پورا یقین تھا کہ خدا مجھے کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑے گا، کیونکہ میرے ساتھ میری ساس کی دعائیں شامل تھیں۔ مگر ایسا نہ ہوا۔ قدرت کی رتم ستم ظریفی کے مجھے ایسے حالات کا سامنا کرنا پڑا جن کے بارے میں میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ آپ آ گئے۔ میں نے خوش دلی سے اپنے شوہر کا استقبال کیا۔ وہ بھی مجھے دیکھ کر مسکرا اٹھے۔ اپنے باپ کو دیکھ کر بھاگ بھاگ کے باپ کے پاس آئے۔ اب آپ ہماری چیزیں لائے ہیں؟ بچوں نے ان کے ہاتھ میں پکڑی چیزوں کو پرشوق نظروں سے دیکھتے پوچھا۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، یہ لو، اس میں سارا سامان موجود ہے، دیکھ لو، اگر کوئی چیز رہ گئی ہو تو بعد میں لا دوں گا۔ بچے اپنا مطلوبہ سامان لے کر بھاگ گئے۔ میں کھانا لاتی ہوں آپ کے لیے، میں کہتی باورچی خانے کی جانب بڑھی تو فراز نے مجھے روک دیا۔ نہیں، مجھے بھوک نہیں۔ کیوں، آج باہر کھانا کھا آئے ہیں؟ میں نے مصنوعی غصے سے کہا کہ وہ مسکرا دیے۔ جانتے تھے کہ میں ان کے بغیر رات کا کھانا نہیں کھاتی تھی، اس لیے وہ باہر سے کبھی کھانا نہ کھاتے تھے۔ نہیں، باہر سے نہیں کھا کر آیا، بس یوں ہی دل نہیں کر رہا۔ پر ایسا کرو، تم کھانا لے آؤ، تم نے بھی کچھ نہ کھایا ہوگا۔ ان کی بات سن کر میں خوشی خوشی کھانا لیے چل دی۔ میں کھانا گرم کر کے لائی تو انہیں اپنا سینہ پکڑ کر بیٹھے دیکھا۔ ان کے چہرے پر تکلیف کے آثار تھے۔ سب ٹھیک تو ہے؟ میں کھانا رکھ کر پریشانی سے ان کی طرف بڑھی۔ ہاں، نہ جانے کیوں میرے سینے میں درد سا ہو رہا ہے۔ انہوں نے اپنا سینہ مسلتے ہوئے کہا تو میں پریشان ہو گئی۔ زیادہ تکلیف ہے تو اٹھے، ہسپتال چلتے ہیں۔ میں نے انہیں اٹھانے کی کوشش کی تو وہ اپنا سینہ پکڑ کر بیٹھتے چلے گئے۔ وہ تکلیف کی شدت سے بے ہوش ہوئے تو میں محلے میں رہنے والے ان کے دوست اسلم کو بلا لائی۔ بھابی، اس کی طبیعت زیادہ خراب ہے، ایمبولینس کو فون کرتا ہوں۔ ایمبولینس نہ جانے کب آئے، ہم خود ہی لے چلتے ہیں۔ میرا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ میں بچوں کو گھر میں ہی اسلم کی بیوی کے پاس چھوڑ کر ان کو رکشے میں ڈال کر ہسپتال لے گئی۔ ان کی حالت بھی اتنی خراب تھی کہ میرے لب پر دعائیں کے سوا کچھ نہ تھا۔ وہی ہمارا واحد آسرا تھے۔ اب میں اکیلی نہ تھی، میرے ساتھ 3 بچوں کا ساتھ تھا۔ اے اللہ، کرم کر، رحم کر، میرے شوہر کو نئی زندگی دے دے۔ اماں کی وفات سے پہلے بھی میں نے یوں ہی بلک بلک کر دعائیں کی تھی، مگر اماں نہ بچی تھی۔ بھابی فراز چل بسا۔ اسلم نے مجھے کچھ ہی دیر میں آ کر قیامت خیز خبر سنائی تو میں ساکت نظر سے اسے دیکھنے لگی۔ اس کی اپنی آنکھیں بھیگی ہوئی تھی۔ میں چیخیں مار کر رو دی۔ میں جانتی تھی اس صدمے سے میں ساری زندگی نکل نہ پاؤں گی۔ مجھے پورا یقین ہو گیا تھا کہ میں قسمت ہی خراب لکھوا کر آئی تھی۔ مجھے خوشیاں راز نہ آتی تھی اور اس بار میری بدقسمتی کا شکار میرے بچے بھی بننے والے تھے۔ ساس کی وفات کے 2 سال بعد ہی میرے شوہر بھی مجھ سے روٹھ کر چلے گئے تھے۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ میرے بچے بھی ویسے ہی یتیموں جیسی زندگی گزاریں گے جیسے میں نے گزاری تھی۔ میں جن حالات سے ڈرتی تھی، مجھے انہی حالات کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ فراز کے بعد سے میری زندگی میں سکون، خوشیاں آئی تھیں، مگر وہ خوشیاں دیر پا نہ رہ سکی تھیں۔ مجھے یہ معلوم تھا کہ میرے سے سب کچھ ایک جھٹکے میں ہی چھین لیا جائے گا۔ کتنا مشکل تھا، اس کا اندازہ مجھے چند دنوں میں ہی ہو گیا تھا۔ گھر کے کئی خرچے تھے، پھر میرے بچوں کو اچھا کھانے پینے کی عادت تھی، کیونکہ ان کے باپ نے ہمیشہ ان کو عیش کروائی تھی۔ وہ جو بھی فرمائش کرتے میرے شوہر ان کے لیے لے آیا کرتے تھے، مگر اب مجھ میں اتنی سکت کہاں تھی کہ میں اپنے بچوں کی فرمائش پوری کر سکوں۔ 2 وقت تک کھانا پکانا بھی مشکل تھا۔ میں پھر بھی گھر سے نکل پڑتی، مگر مجھے کوئی کام ہی نہ ملتا۔ میں نے 1-2 گھروں میں کام کرنا شروع کیا، مگر ایک گھر کے مالک نے مجھ سے فری ہونے کی کوشش کی تو میں وہاں سے بھاگ گئی۔ مجھے اماں کی نصیحت بھی ابھی تک یاد تھی تو مجھے لوگوں کے گھروں میں کام کرنے سے منع کیوں کرتی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اب دوبارہ کبھی کسی کے گھر کام نہ کرنے جاؤں گی۔ فراز کی دوست اسلم نے میرا بہت سہارا تھا، میرا بہت ساتھ دیا۔ اس نے کافی خرچہ کیا۔ کچھ عرصے تک اس کی بیوی بھی اس کے ساتھ آتی رہی، مگر پھر اس نے آنا چھوڑ دیا۔ اسلم بچوں کے لیے پھل وغیرہ لے آیا کرتا تھا تو بچے خوش ہو جاتے۔ میں اس کو منع کرتی کہ وہ کب تک یہ سب کرے گا، وہ بچوں کے لیے کچھ نہ لایا کرے، بس ان کے سر پر ہاتھ رکھ دیا کرے، یہی کافی ہے۔ اکثر جاتے ہوئے میرے ہاتھ پہ پیسے رکھ دیتا۔ بھابی، اب آپ بہن ہو میری، مجھ سے جتنا بن پڑا میں ضرور کروں گا۔ میں اس کی شکر گزار تھی۔ ایک دن اس کی بیوی غصے سے بھری میرے گھر آ موجود ہو گئی۔ اس نے مجھے بے نقد باتیں سنانا شروع کر دی کہ میں اسلم کی اچھائی کا فائدہ اٹھا رہی ہوں۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ وہ میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہے،
چھوٹا بھائیوں کی طرح ہے پر چھوٹا بھائی نہیں ہے. تم اسے اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش مت کرو. اس کا اپنا گھر، بیوی، بچے ہیں. ہمارا اپنا خرچہ پورا نہیں ہوتا اور وہ تمہارے بچے کی فکر کرتا پھرتا ہے. میں حیرانی سے اسے سنتی رہی. میں جتنا صفائی دینے کی کوشش کرتی اتنا ہی بھڑک رہی تھی. میں نے اس کو کب کہا کہ وہ خرچہ دے تمہیں؟ اس پر اعتبار نہیں تو جا کر اس کو قابو میں کرو. مجھے کیوں کہہ رہی ہو؟ میں نے غصے میں کہا تھا. وہ بڑبڑاتی اور مجھ پر طرح طرح کے الزامات لگاتی چلی گئی. مجھے اس کی سوچ پر بے حد افسوس تھا. اس کی سوچ کس قدر گھٹیا تھی. بھابھی، میں اس کی طرف سے آپ سے معافی مانگتا ہوں. اس کا تو دماغ خراب ہے. اسلم اگلے دن ہی موجود ہوا تھا. میں نے کبھی غلط ارادے سے آپ کی مدد نہیں کی. میں جانتی ہوں. بھابھی تم فکر نہ کرو. بس اپنا گھر بچاؤ اور یہاں مت آیا کرو. آپ کی مدد کے بغیر بھی ہمارا گزارا ہو جایا کرے گا. میں نے اسے اپنے گھر آنے سے صاف صاف منع کر دیا تو وہ سوچو بچار میں مبتلا ہو گیا. اگر آپ سے ایک بات کروں تو برا مت منائیے گا. میرے ارادے اور نیت دونوں صاف ہیں. میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھ سے نکاح کر لیں. وہ نظریں جھکائے بولا تاکہ میری بیوی کو الزامات لگانے کا موقع نہ مل سکے اور میں آپ کی مدد بھی کر سکوں. اس وقت آپ کو کسی سہارے کی ضرورت ہے. اس کے بعد سن کر میں حیران تھی. یعنی کہ آپ اپنی بیوی کو اس کی الزامات درست ثابت کرنے کا موقع فراہم کرنا چاہتے ہیں. تو اور کیا کروں؟ آپ کو ایسے اکیلا چھوڑ دوں؟ اس کا منہ بند ہو جائے گا. میرے پاس آپ کی مدد کرنے کا جواز تو ہوگا. وہ نہ جانے کیا سوچ رہا تھا. آپ اچھی طرح سوچ سمجھ لیں. بچوں کا ساتھ ہے. آپ اکیلی کیسے پالیں گی؟ میں جانتی تھی کہ وہ جذبات میں آ کے فیصلہ کر رہا تھا. اس کی بیوی نے ہی اس کے دماغ میں یہ بات ڈال دی تھی. وہ بھی کتنی بے وقوف تھی نا. نہ جانے کیا کیا سوچ کر بیٹھی تھی. اس کے منفی خیالات اور سوچ نے اس کو بربادی کے دہانے پر پہنچا دیا تھا. اگر اسلم کو ہاں کہہ دیتی، اسے شادی کر لیتی تو اس کی عورت پر کیا گزرتی؟ یہ بات مجھ سے بہتر کوئی نہ جانتا تھا مگر وہ خود ہی اس سب کی ذمہ دار تھی. اپنے شوہر کے دل و دماغ میں اس نے ہی یہ بات ڈالی تھی. مگر میں کسی کا گھر نہ اجاڑنا چاہتی تھی. صرف اپنی خاطر یا اپنے بچوں کی خاطر. میں اس کے گھر پر ڈاکہ کیوں ڈالتی؟ میں اتنی خود غرض نہ تھی کہ میں اسلم کو سہولت سے انکار کر دیا. شادی تو میں ضرور کروں گا آپ سے، نہیں تو کسی اور سے صحیح. وہ ضد سے بولتا اٹھ کھڑا ہوا. وہ ضد میں آ کر یہ فیصلہ کر رہا تھا. کل کو اسے اپنے فیصلے پر پچھتانا پڑ سکتا تھا. گھر میں فاقوں کی نوبت آن پڑی. میرے بچے الگ چڑچڑے ہو گئے تھے کیونکہ ایک تو باپ سے جدائی کا غم، دوسرا بھوک سے بحال. بچوں کو سمجھ میں نہ آتا کہ وہ کیا کرے. ان کا سارا غصہ اور چڑچڑاپن مجھ پر ہی اترتا. میں بھی کیا کرتی؟ میں خود بحال تھی. فراز جیسے اچھے جیون ساتھی سے دوری مجھے خود کہاں برداشت تھی. میں بچوں کی خاطر حوصلہ کیے ہوئے تھی ورنہ شاید خود کو ختم کر لیتی. میں نے ساری زندگی مصیبت ہی اٹھائی تھی. اب تو میں مصیبتوں کی عادی ہو گئی تھی. مگر بچوں کا دکھ مجھ سے برداشت نہ ہوتا. میں کھانے کی تلاش میں نکل پڑتی اور جہاں کہیں بھی مجھے کھانا پڑا ملتا میں اپنے بچوں کے لیے لے آتی. میں نے ایک دفعہ ایک گلی میں سے بچے ہوئے چاول اٹھا کر اپنے بچوں کو کھلائے اور اس کے بعد میں دوبارہ اسی جگہ پر جا پہنچی. وہاں لوگوں نے اپنے گھر کا کچرا پھینک رکھا تھا. میں کچرا چننے لگی اور کچرے میں سے چیزیں اٹھا کر مارکیٹ میں لے جا کر بیچنے لگی. اس سے میرے ہاتھ میں 4 پیسے آ جاتے جس سے میں اپنے بچوں کے لیے کھانے پینے کا سامان لے آتی. کچرے میں لوگوں نے کچھ ایسی چیزیں بھی پھینکی ہوتی تھی جو کباڑ مجھے اس سے 4 پیسے ہاتھ آنے لگے تو میں نے یہی کام کرنا شروع کر دیا. میں اپنے بچوں کا پیٹ پالنے لگی. کم از کم میں ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام تو کر لیتی تھی. میرے بچے بھوک سے نہیں مر رہے تھے. میرے لیے اتنا ہی کافی تھا. ان کی فرمائشیں اور خواہشیں پوری کرنا میرے ہاتھ میں نہ تھا مگر ان کا پیٹ بھر رہا تھا. میں اپنے بچوں پر پیار کی دولت لٹانے لگی. میں سمجھتی تھی کہ ان کے سر پر باپ کا سایہ موجود نہیں، ایک ماں ہی ان کے پاس ہے. لہٰذا ان کی ماں تو ان کا ساتھ دینا چاہیے. میں ان کے غصے اور بدتمیزی کے باوجود بھی ان کے ساتھ پیار سے پیش آتی. میں نے نہ کبھی ان کو ڈانٹا تھا اور نہ کبھی ان کو مار لگائی تھی بلکہ میں ہمیشہ ان کے ساتھ ان کو پیار سے ہی ڈیل کرنے کی کوشش کرتی. میں نے کچرا چن کر اپنے بچوں کو پالنا شروع کر دیا. میں نے یہ بات اپنے بچوں کو نہ بتائی. میں نہیں چاہتی تھی کہ ان کا ذہن خراب ہو. میری بڑی بیٹی امبر ایک ذہین بچی تھی. وہ بہت حساس بھی تھی. وہ چھوٹی سے چھوٹی بات دل کو لگا لیتی. اسے اپنے باپ کی موت کا بہت ہی افسوس تھا اور وہ اتنے بس گزرنے کے باوجود بھی اپنے باپ کو نہ بھولی تھی. میں نے اس کو تعلیم دلوائی تاکہ کل کو اسے میری طرح کچرا نہ چننا پڑے. امبر نے FA کا امتحان پاس کر لیا تو نوکری کی تلاش میں نکل کھڑی ہوئی. میں چاہتی تھی کہ وہ ابھی مزید تعلیم حاصل کر لے مگر اسے اپنے حالات بدلنے کا بہت شوق تھا. اماں کچھ نہیں ہوتا، تعلیم تو میں نوکری کے ساتھ بھی جاری رکھ سکتی ہوں. تم بس دعا کرو کہ مجھے اچھی سی نوکری مل جائے. میں دعا کروں گی. میں نے امبر کو امید تو دلا دی مگر میں خود مایوس تھی. میری دعائیں کہاں قبول ہوتی تھی. میں نے یہ بھی نہیں چاہتی تھی کہ وہ باہر کی دنیا میں نکلے.
اکیلی عورت کا معاشرے میں کیا مقام تھا مجھے اچھی طرح معلوم تھا۔ امبر تو ابھی بھی بہت چھوٹی اور معصوم تھی۔ اسے ایک ہوٹل میں ویٹرس کی نوکری مل گئی۔ وہ بے انتہا خوش تھی۔ اماں ہوٹل میں بچا کچا کھانا بھی گھر لے آیا کروں گی اور مجھے تو ایک وقت کا کھانا بھی وہی ملے گا۔ میں نے پیکی سی مسکراہٹ سے اسے دیکھا جو اپنی خوشی کی انتہا پر تھی، جیسے اس کی لاٹری نکل آئی ہو۔ میرا دل ڈر اور خوف سے بے حد چین تھا۔ یا اللہ میری بچی کی حفاظت کرنا، تو اسے کبھی اکیلا نہ چھوڑنا۔ میں اس کے دمکتے چہرے کو دیکھ کر دعا مانگنے لگی۔ امبر کو نوکری کرتے ابھی پورا مہینہ ہوا تو وہ خوشی سے اپنی تنخواہ سے چھوٹے بہن بھائیوں کے لیے کچھ چیزیں خرید لائی۔ اماں ابا کو بھی جب تنخواہ ملتی تھی تو وہ بھی ایسے ہی چیزیں لایا کرتے تھے۔ وہ بولی تو میں نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ ہاں، اسے اپنے باپ کی ایک ایک بات یاد تھی۔ امبر تم کچھ پیسے جمع کرو تاکہ میں تمہاری شادی کر سکوں۔ میں کسی سے کہتی ہوں کہ تمہارے لیے اچھا سا رشتہ تلاش کرے۔ جب سے وہ نوکری پر جانے لگی تھی میرا دل اس کی طرف سے پریشان ہی رہتا، اس لیے میں چاہتی تھی کہ میں اسے جلد از جلد رخصت کر کے اس کے گھر کا کر دوں۔ کیا اماں، ابھی تو میں نے نوکری شروع ہی کی ہے، ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے۔ چھوٹے بہن بھائیوں کو پڑھانا ہے، ان کو اچھا کھلانا پلانا ہے، ابھی اسے میں پیسے جمع کیسے کروں؟ اب آپ نوکری چھوڑ کر گھر میں بیٹھو، باہر جانے کی ضرورت نہیں۔ اگلی بار سے میں آپ کو گھر کے خرچے کے لیے علیحدہ سے پیسے دوں گی۔ اس بار میں نے کچھ خریداری کر لی۔ میں نے اسے یہی بتا رکھا تھا کہ میں کسی کلینک پر صفائی ستھرائی کا کام کرتی ہوں۔ امبر کی نوکری سے گھر کا خرچہ چل جاتا تھا، مگر میں پھر بھی اس کے نوکری پر جانے کے بعد کچرا چننے لگ جاتی۔ امبر تو نہیں چاہتی تھی کہ میں اس کی کمائی میں سے اس کی شادی کے لیے پیسے جمع کروں، مگر میں اپنی کمائی میں سے اس کے لیے پیسے جمع کر سکتی تھی۔ کچرا چن کر بیچنے سے روزانہ کے پیسے مل جاتے اور وہ میں جمع کرتی تو مہینے کی کچھ رقم تو بن ہی جاتی تھی۔ ایک دن میں کچرا اکٹھا کر رہی تھی کہ مجھے اپنے پیچھے امبر کی افسوس میں ڈوبی آواز سنائی دی۔ اماں، یہ کیا کر رہی ہو تم؟ میں نے پلٹ کر اسے دیکھا تو وہ حیرت اور افسوس سے کبھی مجھے تو کبھی میرے ہاتھ میں پکڑی بوری کو دیکھ رہی تھی جس میں کچرا بھرا تھا۔ یہ کیا کر رہی ہو تم؟ وہ سمجھ تو گئی تھی مگر پھر بھی حیرت سے پوچھ رہی تھی۔ کچھ نہیں بیٹا، میں تو بس ویسے ہی۔ میں نے کچرے سے بھری بوری اپنے پیچھے چھپانے کی کوشش کی تو وہ تیز تیز قدم اٹھاتی گھر کی جانب بڑھ گئی۔ میں بھی بوری لیے اس کے پیچھے چل دی۔ یہ اس کے آنے کا وقت تو نہ تھا۔ میں کچرا اٹھانے کے لیے ہمیشہ وہ وقت مقرر کرتی تھی جب بچے اسکول ہوں۔ جب وہ اسکول کے لیے نکلتے تو میں بھی کچھ ہی دیر میں نکل پڑتی اور ان کے اسکول سے آنے سے پہلے پہلے میں کچرا بیچ کر واپس آ جایا کرتی۔ امبر میری بات سن کر میں اسے پکارتی اس کے پیچھے چل دی، پر میری آواز پر وہ نہ رکی اور نہ پلٹی۔ امبر، اس میں اتنا غصہ کرنے کی کیا بات ہے؟ گھر پہنچ کر میں نے بازو سے پکڑ کر اس کا رخ اپنی جانب کیا۔ اماں، کیا ضرورت یہ سب کرنے کی؟ میری تنخواہ میں گزارا نہیں ہوتا تمہارا؟ بیٹی، کچھ پیسے مزید ہاتھ آ جائیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ اماں، یہ گندے بلا چننے سے بلا کیا پیسے ہاتھ آئیں گے؟ وہ حقارت سے بولی تو مجھے کچھ افسوس ہوا۔ ساری زندگی یہی گند بلا چن کر تم لوگوں کو اتنا بڑا کیا ہے میں نے۔ میں روانی میں خود ہی اپنا راز آشکار کر گئی۔ وہ حیرت سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ کیا کہہ رہی ہو تم؟ تم نے کچرا اکٹھا کر کے ہمیں پالا ہے؟ اس کو یہ بات ہضم نہ ہو رہی تھی۔ تبھی محلے والے ہمیں عجیب نظر سے دیکھتے ہیں۔ اماں، تم نے ساری زندگی ہمیں ذلیل کروایا۔ کیوں؟ اس میں ذلیل ہونے والی کون سی بات ہے؟ حق حلال کی کمائی کھلا کر تم لوگوں کو پالا ہے، محنت کی ہے، یتیم تھے تم لوگ، ایسے میں گزارا کرنا کس قدر مشکل تھا، تمہیں احساس بھی ہے اس بات کا؟ میرے گلے میں آنسوؤں کا پھندا سا اٹک گیا۔ یہ کون سی محنت ہے اور حق حلال؟ وہ اس طنزیہ انداز میں بولی۔ وہ اس ہنسی اور طنزیہ لوگوں کی پھینکی ہوئی چیزوں میں سے چیزیں اٹھا کر بیچ دینا، نہ تو اس میں محنت ہے اور نہ یہ حق حلال کی کمائی ہے، وہ تلخ لہجے میں بولی تو میرے دل کو ٹھیس پہنچی۔ ساری زندگی جس کمائی پر پلی تھی وہ اس کو حرام کی کمائی سمجھ رہی تھی۔ تم لوگوں کے گھروں میں کام کر لیتی، اماں اپنی عزت یوں نہ گواتی، وہ چبھتے ہوئے لہجے میں بولی۔ اسے کیا معلوم میں اپنی عزت کیسے کیسے بچاتی تھی۔ اس کے باپ کے مرنے کے بعد سارے محلے کو معلوم تھا کہ اپنے بچوں کے ساتھ اکیلی رہا کرتی ہے۔ نہ جانے کتنے لوگوں نے مجھ کو ہراساں کرنے کی کوشش کی۔ گلی کے کتے میرے دکھوں سے واقف تھے کیونکہ میرا پیچھا کرنے والوں کو ہمیشہ وہی بھونک کر بھگایا کرتے۔ کبھی کسی انسان نے میری مدد نہ کی بلکہ وہ تو دلچسپی سے تماشا دیکھتے۔ وہ فوراً اپنا سامان سمیٹنے لگی تو میں کچھ حیران ہوئی۔ تو کہاں جا رہی ہے؟ مجھے باس نے پیشکش دی تھی، وہ مجھے رہائش دیں گے مگر میں نے انکار کر دیا۔ اب سوچتی ہوں وہیں جا کر رہ لوں، یہاں نہیں رہ سکتی میں۔ یہ کیا کہہ رہی ہے؟ ایسے کوئی اپنا گھر چھوڑتا ہے؟ اور پھر نہ جانے اس کی نیت کیسی ہے کیسی نہیں، کہیں وہ تجھے کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ میں نے پریشانی سے کہا، نہیں اماں، اب تم ہی ادھر رہنا۔ میں تو یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ میری ماں کچرا چنے۔ اگر میری کسی سہیلی نے دیکھ لیا تو میری کیا عزت رہ جائے گی، اور تم تو باز آؤ گی نہیں۔
تمہاری اتنے سالوں پرانی عادت جو ہے وہ مجھے دکھ پر دکھ پہنچا رہی تھی۔ میں نے اس کی بہت منت کی، اس کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، مگر وہ نہ مانی۔ تم رہو اس گھر میں ہی چلی جاتی ہوں، میں نے تنگ آ کر کہا تو وہ صاف بولی، چلی جائے یہاں سے، میں اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو پال سکتی ہوں، وہ بھی کچرا اٹھائے بغیر۔ وہ تن سے بولی تو میں آنسو بہاتی اپنا منہ چھپاتی گھر چھوڑ کر باہر نکل آئی۔ اس نے مجھے چھوٹے بہن بھائیوں کے سامنے بے عزت کر کے گھر سے جانے کو کہہ دیا تھا۔ میں بھی غصے میں باہر نکل آئی۔ میں کہاں جاتی؟ گلی کی نکڑ پر بنے ایک شیڈ کے نیچے بیٹھ گئی۔ آنسو میری آنکھوں سے رک نہیں رہے تھے۔ کبھی سوچا نہ تھا کہ میری بیٹی، جسے میں نے مصیبتوں کے ساتھ پال پوس کر جوان کیا تھا، وہ مجھے ہی گھر سے نکال دے گی۔ اتنی رات کو میں کہاں جاتی؟ وہیں سڑک پر لپٹ گئی اور کچھ دیر میں میری آنکھ لگ گئی۔ صبح سویرے میری آنکھ کتے کے بھونکنے کی آوازوں سے کھلی۔ وہ بیٹی کے گھر کی جانب منہ کیے مسلسل بھونک رہے تھے۔ ابھی صبح کا اجالا اس قدر نہ پھیلا تھا۔ محلے کے لوگ فجر کی نماز کی گھر سے اپنے گھروں سے باہر نکلے تھے۔ محلے کی کچھ عورتیں بھی موجود ہوئیں۔ میں پریشانی میں آگے بڑھی اور گھر کا دروازہ پیٹ ڈالا۔ دروازہ کون سا اتنا کوئی مضبوط تھا، فوراً کنڈی کھل گئی۔ میں جو ہی اندر داخل ہوئی، اندر کے حالات دیکھ کر مجھ پر سکتہ طاری ہو گیا۔ محلے والے بھی میرے پیچھے چلے آئے۔ میرے بچوں کو کرسی سے باندھا گیا تھا جبکہ وہ بے ہوش تھے۔ میری بڑی بیٹی امبر بستر پر پڑی تھی۔ میں بھاگ کر اس کے پاس گئی اور اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مار کر اسے ہوش دلایا۔ اماں اماں، وہ لوگ مار ڈالیں گے مجھے بچا لو، وہ گھبراہٹ میں بولتی میرے اندر چھپنے لگی۔ کون لوگ مارنا چاہتے ہیں؟ وہ میرے باس کے آدمی، اور میرا باس خود بھی۔ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا مگر میں نے منع کر دیا کیونکہ میں سمجھ گئی تھی کہ اچھی فطرت کا انسان نہ تھا وہ۔ شادی کے بہانے مجھے دھوکے میں رکھ کر وہ صرف اور صرف میرا فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، کیونکہ اس نے پہلے بھی کئی لڑکیوں کے ساتھ ایسا کیا تھا۔ آج رات وہ اپنے آدمیوں کے ساتھ گھر میں گھس آیا اور میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی۔ وہ کہتا تھا میں تجھے ایسا سبق سکھاؤں گا کہ تو کسی اور کے قابل نہ رہے گی۔ اس نے چھوٹے بہن بھائیوں کو بے ہوش کر کے باندھ دیا اور میرے ساتھ زبردستی کرنے لگا، مگر کتے بھونکنے لگے اور مسلسل اس زور سے کچھ ہی دیر میں وہ لوگ ڈر کر بھاگ گئے۔ امبر کی بات سن کر سبھی حیران تھے۔ وہ کتنی بڑی مصیبت میں پھنس چکی تھی۔ اگر کتے نہ بھونکتے تو کسی کو معلوم بھی نہ ہوتا کہ اندر کیا چل رہا تھا۔ محلے کے سبھی لوگ اللہ اکبر چلانے لگے کیونکہ جانوروں نے انسانوں سے بڑھ کر ساتھ دیا تھا۔ انسان کو نیست و نابود کرنے کی ٹھان کر آئے تھے۔ ان جانوروں نے میرا بھی بہت ساتھ دیا تھا۔ میں نے مطمئن ہو کر کہا تھا، امبر کو اس واقعے سے اچھا سبق مل گیا۔ اماں، میں اب نوکری پر نہ جاؤں گی، وہاں کا مالک بہت بڑا بےغیرت انسان ہے۔ امبر نے اعلان کیا تو میں نے اسے اپنی باہوں میں چھپا لیا۔ میں تو پہلے ہی تیری نوکری کے حق میں نہ تھی۔ مجھے سب معلوم ہے کہ باہر کے حالات کس قدر خراب ہیں، اسی لیے تو میں کوئی نوکری نہ کر سکی۔ مجبور عورتوں کا فائدہ زیادہ آسانی سے اٹھا لیتے ہیں یہ لوگ۔ اماں، مجھے تیرے کچرا چننے پر کوئی اعتراض نہیں۔ اکیلے بچے پالنا کس قدر مشکل ہے مجھے اب اندازہ ہوا۔ امبر نے مجھ سے معافی مانگی تو میں نے اسے فوراً معاف کر دیا۔ دروازے پر دستک کی آواز سن کر میں نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا تو ایک نوجوان کو کھڑا دیکھ کر میں حیران ہوئی۔ میں نے اسے سوالیہ نظر سے دیکھا تو وہ اپنا تعارف کرانے لگا۔ میرا نام حسن ہے، میں امبر کے ساتھ کام کرتا ہوں۔ امبر ایک ہفتے سے کام پر نہیں آ رہی، اس لیے میں اس کا پتہ کرنے آیا ہوں کہ سب خیریت تو ہے۔ وہ بولا تو میں ایک طرف ہو کر اسے اندر داخل ہونے کا راستہ دے دیا۔ امبر اسے دیکھ کر سخت حیران تھی۔ تم یہاں کیسے؟ وہ تم کام پر نہیں آ رہی تھی تو میں نے سوچا میں پوچھ آؤں۔ وہ جھجکتے ہوئے نظریں جھکائے امبر سے بات کر رہا تھا۔ ہاں، میں نے وہ نوکری چھوڑ دی ہے، اب میں کبھی کام پر نہ آؤں گی، امبر سکون سے بولی تو وہ ٹھنڈی سانس بڑھ کر رہ گیا۔ حسن ایک دو بار دوبارہ امبر کے پاس چکر لگانے آیا۔ آنٹی، آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ برا نہ منائیں۔ وہ ہاتھ رگڑتا نظریں جھکا کر بولا تو مجھے اندازہ تو ہو گیا کہ وہ کیا کہنا چاہتا تھا۔ ہاں بولو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ میں نے نرمی سے کہا تو اس کا حوصلہ بڑھ گیا۔ دراصل میں امبر کو چاہنے لگا ہوں اور اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے امبر سے بات کی مگر اس نے کوئی جواب نہ دیا، اس لیے میں نے سوچا کہ آپ سے بات کی جائے۔ اس کی بات سن کر میں نے غور سے اسے دیکھا۔ اسے دیکھ کر بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ وہ ایک شریف لڑکا ہے۔ مجھے امبر کی شادی کی فکر تھی اور اس کا باس پہلے ہی غلط ارادوں سے پیش قدمی کر چکا تھا۔ ٹھیک ہے، میں امبر سے بات کر کے بتاؤں گی، میں نے حسن کو تسلی بخش جواب دیا۔ امبر، حسن سے شادی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ میں نے امبر سے پوچھا تو وہ چونک گئی۔ کیا حسن نے آپ سے کچھ کہا ہے؟ ہاں، وہ تم سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ تم نے اسے انکار کیوں کیا؟ اماں، مجھے شادی نہیں کرنی تھی اور ویسے بھی میں اتنی جلدی کسی پر اعتبار نہیں کرتی۔ اس کی بات بھی ٹھیک تھی، اپنی ماں پر تو اعتبار کرتی ہو نا، بس پھر مجھ پر اعتبار رکھو۔ میں نے حسن کو کہا ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کو رشتے کے لیے بھیجے۔ وہ بھی کچھ دن میں ہی اپنے ماں باپ اور بہن کو لے چلا آیا۔ بظاہر اچھے اور شریف لوگ تھے، انہیں اس بات سے کوئی سروکار نہ تھا کہ میں کیا کام کرتی ہوں اور کیا نہیں۔ انہوں نے بہت چاؤ سے امبر کا ہاتھ مانگا
اور میں نے انہیں صاف بتا دیا کہ میں تو جہیز دے سکتی ہوں اور نہ کوئی زیور۔ کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ بہن؟ جس نے بیٹی دے دی اس نے سمجھو سب کچھ دے دیا۔ بھلا بیٹی سے بھی قیمتی کچھ ہوتا ہے؟ ہمیں کچھ اور نہیں چاہیے، بس آپ امبر بیٹی کو ہمیں سونپ دے۔ میں نے امبر کو 2 جوڑوں میں رخصت کر دیا۔ میں دعا گو تھی کہ وہ اپنے گھر میں خوش رہے۔ امبر نے شادی کے بعد اپنی پڑھائی شروع کر دی۔ اس کے شوہر اور سسرال والوں کو کوئی اعتراض نہ تھا۔ کچھ عرصے میں اسے سرکاری اسکول میں نوکری مل گئی تو اس نے مجھے کام کرنے سے منع کر دیا۔ اماں میری کمائی صرف آپ کے اور میرے چھوٹے بہن بھائیوں کے لیے ہوگی۔ حسن کو اس بات پر کوئی اعتراض نہیں۔ میں نہیں چاہتی کہ میں شادی شدہ بیٹی کی کمائی کھاؤں، مگر اس نے اس قدر اصرار کیا کہ میں مان گئی۔ اس کے شوہر نے نوکری چھوڑ کر اپنے ابا کی ریٹائرمنٹ کے بعد کاروبار شروع کیا جو اچھا خاصا چل رہا تھا۔ میں مطمئن تھی کہ امبر کی زندگی خوشیوں سے بھری تھی۔ اس کے شوہر سمیت سبھی سسرال والے اس کا خیال رکھتے۔ وہ اپنے گھر میں بہت خوش تھی۔ میں اپنے باقی 2 بچوں پر بھرپور توجہ دے کر انہیں پال رہی تھی تاکہ مستقبل میں وہ بھی اپنے قدم مضبوطی سے جما لیں اور انہیں کسی قسم کی تنگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ لائک اور شیئر کرنا تو بالکل مت بھولیے گا۔ تب تک ملتے ہیں ایک نئی اور انوکھی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔